نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ اس وقت ہم اللہ کے نیک بندوں کی جو صفات اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، اور اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے قرآن پاک میں بہت ساری بیان کی ہیں، بار بار بیان کی ہیں۔ یہی آیت شریفہ میں نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، پچھلے مہینے پڑھی تھی یہی آیت شریفہ، اور اس کے ایک حصے پر تھوڑی دیر بات ہوئی تھی۔ پہلے تو یوں سمجھو اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، بصیر کا ترجمہ جاننا۔ اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی حالت سے باخبر ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ واہ واہ، کتنی اچھی بات! اللہ کی اپنے بندوں پر کتنی مہربانی ہے۔ اللہ اپنے بندے کی ہر حالت کو ہر وقت خوب دیکھتا ہے، میرا بندہ کس حال میں ہے۔ اس پر انشاءاللہ بات پھر ہوگی، اب تو جو سلسلہ چل رہا اسی پہ چلیں۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ میرے بندے کون ہیں، میرے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اگر تم میرا بندہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا پڑے گا، تمہیں کیسا بننا پڑے گا۔ تم میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو اللہ سے اس طریقے سے مناجات کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے، اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری غلطیاں، ہمارے قصور معاف فرما دیجئے۔ پیارے بھائیو، بہت مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور ڈرنا یہی ہے کہ جس کام سے وہ ناراض ہو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو، جس بات سے وہ ناراض ہو وہ زبان پر بھی نہ آوے، دل پر بھی نہ آوے، جو عادت اس کو، جو اخلاق اس کو ناپسند ہے وہ اپنے اندر سے بالکل نکال دے جاوے، فوراً چھوڑ دے جاوے۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا بندہ بننا ہے تو یہ، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو تو معافی مانگتے رہو، معافی مانگتے رہو۔ اور خاص طور سے یہ دعا کیا کرو، خوب کثرت سے کیا کرو، اللہ میں آگ سے بچا، وقنا آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔
اس کا ذکر قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بار بار آتا ہے۔ بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، بہت بری جگہ ہے وہ، بہت بری جگہ ہے۔ اس پر میں نے بات کی تھی۔ اب اگلی بات ہے والصابرین، اور وہ برداشت کرنے والے ہیں، برداشت کرنے والے۔ صبر کے معنی برداشت کے ہیں، برداشت کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی تو کافی لمبی بات ہے، لیکن میں آج جو بات بیان کروں گا وہ یہ، جو بات طبیعت کے خلاف پیش آتی ہے، جو بات ہمیں ناگوار ہوتی ہے، جو حالت ہماری طبیعت کے خلاف پیش آتی ہے، اور جو حالت ہمیں ناگوار ہے، یہ تو ہمیں اس کو برداشت کرنے کی عادت بنانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ اور اللہ کے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو بات، جو حالت طبیعت کے خلاف پیش آتی ہے، ناگوار پیش آتی ہے، تو وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ پہلے تو میں صرف برداشت کرنے ہی کی بات بتا دوں، برداشت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ نہ تو وہ ہر وقت اس کو دماغ میں سوچتے رہتے، ہر وقت اس کو سوچتے نہیں رہتے، بس اس کو دل سے، دماغ سے نکال دیتے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات، وہ بار بار زبان سے اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ اللہ کا شکوہ شکایت نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں۔ جو میں نے 3 باتیں بتائی آپ کو، 3 باتیں۔ نمبر 1، ہر وقت اس کو مت سوچو۔ نمبر 2، ہر بار بار اس کا ذکر تذکرہ مت کرو، بلکہ بلا ضرورت تذکرہ کرو ہی مت، اور نہ زبان پہ نہ دل میں اللہ کا شکوہ شکایت نہ ہو۔ یہ مطلب ہے برداشت کرنے کا، برداشت کرنے کا۔ یہ جو لوگ برداشت کی عادت نہیں رکھتے بہت پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ جو لوگ غم کو، مصیبت کو، تکلیف کو، محرومی کو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ آپ جو ہے نا تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہر وقت لے کے مت بیٹھو، ہر وقت مت سوچو اس کو۔ چلو میں پہلے یہی بات بتا دوں آپ کو کہ ہر وقت نہ سوچیں، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے اس کو کیسے نکال دیں۔ یہ تو دیکھو، اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، پکی بات ہے۔ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور حکیم، قرآن پاک میں صفت تو بار بار بیان کی گئی ہے۔ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ حاکم کا کیا مطلب؟ اسے یہ فل اختیار ہے، پورا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے حکم دے اور جو جس کے ساتھ چاہے کرے۔ پورا اختیار ہے، اس کو پورا اختیار ہے۔ جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے، محروم کر دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ جی، اللہ حاکم ہے۔ یہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ
تجربے کار لوگ ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے، بھائی ذرا سا راستہ دے دو، ذرا سی سائڈ دے دو، ہمارا اللہ بولے جائے تو جو ہوگا، اور پولیس والا بھائی یہاں پہ کھڑا بے ہٹا الگ الگ ہٹ، وہ اس طرح بات کرے گا، وہ حاکمانہ بات کرتا ہے، اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے بھائی سے۔ ہاں تو اللہ حاکم ہے، جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے فیصلہ کرے، اور ماننا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا۔ ایک تو یہ بات سوچنی چاہیے۔ ایک جملہ اکثر و بیشتر میری زبان پہ آتا ہے اور مجھے اس سے بڑا سکون ملتا ہے، میں آپ کو ہی بتا دوں، جو دوا مجھے فائدہ دے ہی آپ کو بھی بتا دوں، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، بس جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ یہ بات سوچی اور دماغ میں سے سب خیالات ختم، خیالات ختم، سب خیالات ختم۔ جیسے زنجیر ہوتی ہے نا، ایک دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک خیال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں، اور ہر اگلا خیال بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، بڑا ڈراؤنا، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہی ہے وہ ہر وقت سوچو، بیٹھے سوچو جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا، وہ حاکم ہے، جو چاہے کرے، ایک بات۔ اور دوسری بات، وہ حکیم بھی ہے۔ حکیم کا کیا مطلب؟ اس نے ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً ہمارے نفع میں ہے، وہ یقیناً ہماری مصلحت اور ہماری منفعت ہے، اور یہ صرف سوچنے والی بات نہیں، یہ بالکل سچی اور حقیقت بات ہے۔ جب ہم یہ دو بات سوچتے ہیں کہ اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے، تو وہ جو آگے تک کی باتیں سوچتے ہیں، جن سے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو بات ہی ہے۔ اور دوسری کیا بات بتائی تھی میں نے؟ ہر وقت اور بار بار اس کا ذکر مت کرو۔ بار بار اس کا ذکر کرنا، ایک تو یہ کہ وہ اس کو یاد دلاتا ہے، جو دکھ، جو تکلیف جو ہے اس کو یاد دلاتا ہے، اس کو تازہ کرتا ہے، اور پھر اس سے ہمارے اندر جو اثر ہوتا ہے، یعنی دکھ اور تکلیف، وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت تو وہی ہے جیسے زخم پہ کھرنڈ جم گیا اور ہم نے پھر کھجا کے اسے پھاڑ دیا اور پھر چیس لگنی شروع ہو گئی۔ تو پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس کو اپنے دماغ سے نکال لو، اس کو بھلاؤ، یہ۔ اور دماغ سے نکالنے کا طریقہ، اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، جی ہاں، یہ۔ اور جب ہم اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں، تو وہ پھر یاد آ جاتی ہے، پھر وہ تازہ ہو جاتی ہے، پھر اس کا وہی دکھ تکلیف کا اثر دل کے اندر ظاہر ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بلا تیسری کیا بات بتائی تھی میں نے؟ بار بار اس کا ذکر۔ تیسری اللہ کا شکوہ شکایت نہ کرو، اللہ کا شکوہ شکایت مت کرو۔ یہی تین باتیں جو ہیں، یہ یعنی ہر وقت اس کو سوچتے رہنا، بار بار زبان سے اس کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی شکایت کرنا، شکوہ کرنا، یہی بے صبری ہے، یہی بے صبری ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنا، یہ صبر اور برداشت ہے، یہ صبر
اور برداشت ہے۔ دیکھو میں نے صبر کا مطلب آپ کو بتا دیا۔ پیارے بھائیوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آئی؟ صبر کیا ہے اور کس طرح آئے گا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ دیکھو کسی کی موت کی خبر سن کر، کوئی بری خبر سن کر ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہم بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور ہم بھی ایک دن لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جائیں گے۔ اللہ کو ہمارے اوپر پورا پورا اختیار ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں۔ یہی ہے مطلب کہ وہ حاکم ہے اور ہم ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جائیں گے۔ اس میں دونوں مفہوم ہیں، وہ ہمیں بھی جانا، وہ چلا گیا تو ہمیں بھی جانا، اور ایک دوسرا مفہوم جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ ہمیں ہماری ہر اچھی عادت کا، اچھے عمل کا، اچھی بات کا بدلہ دے گا۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، جب ہم اس کے پاس جائیں گے تو وہ پکڑ کرے گا، اگر بے صبری ہوگی تو پکڑ کرے گا۔ یہ سب مفہوم اس کے اندر داخل ہے۔ تو میں اپنی بات کو پھر کہتا ہوں، چونکہ یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے، اس کو دماغ میں لے کے مت بیٹھو، ہر وقت مت سوچتے رہو، اس سے فکر و ٹینشن اور دکھ بڑھے گا۔ یہ اور بار بار اس کا ذکر مت کرو اور اللہ کی شکایت مت کرو، شکوہ شکایت مت کرو، بس اسی کا نام صبر ہے۔ کل آپ پڑھ رہے تھے، عصر کے بعد سن رہے تھے، رو لینا، آنسو بہا لینا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو جب آدمی پہ زور پڑتا ہے خود ہی رونے لگے۔ جی کوئی بھی چیز ہو، جب اس پہ زور پڑے اپنا آپ ہی ہلنے لگے۔ اس بات کو، بڑے کام کی بات ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اب آتے ہیں ہم طبیعت کے خلاف بات، طبیعت کے خلاف حالت۔ یہ اس کو میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں گا، ایک جملے میں، جو میں چاہوں وہ نہ ہو، جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو، بلکہ اس کا الٹا ہو۔ اس کو کہتے ہیں طبیعت کے خلاف بات پیش آنا، مزاج کے خلاف بات پیش آنا۔ یہ وہ میری بات اور وہ میری چاہت بڑھیا ہو یا گھٹیا، بری ہو یا بھلی، اس سے کوئی بحث نہیں، بس جو میں چاہتا ہوں اگر وہ نہ ہو تو اب دکھ ہوگا۔ خلاف مزاج، خلاف طبیعت بات کا پیش آنا۔ یہ اب دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اولاد نہیں ہوتی، اب اس کو اولاد کی تمنا ہے، اولاد کی چاہت ہے، اب نہیں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اس کی۔ اور اگر لائن لگ جاوے پھر تکلیف ہو رہی اسے، پھر وہ مسئلہ پوچھتا پھرے گا جی نسبندی بندی کروا دوں کیا، گولی کھا لوں کیا، گولی کھلا دوں کیا۔ تو جب بات مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف پیش آوے تب تکلیف ہو، جو میں چاہوں، جو آپ چاہیں وہ نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ساری بات یہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ نظام ہماری مرضی سے نہیں چل رہا، ساری دنیا کا، ساری کائنات کا، بلکہ میرا اپنا نظام بھی میری اپنی مرضی سے مطابق ہے۔ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں پہلے ان کے مطابق ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ناگوار بات تو پیش آوے ہی آوے گی، ناگوار بات تو پیش آوے ہی آوے گی۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو بندوں کو پیش آتی ہیں اور پسند ہے نہیں اس کو، اور وہ اللہ کا نظام ہے،
وہ تو بات پیش آ گئی آئیں گی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ان کو تو احساس نہیں، اور یہ میرے بزرگ بیٹھے ان سے پوچھو انہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہے. اٹھ تو بیٹھ تو لیٹ تو ہے. اب یہ اپنی کمزوری سے اپنی بیماری سے دکھ پریشان ہے. لیکن بہرحال بڑھاپا تو آگے آئے گا، کون روک سکے اس کو. یہ بہت سے میرے بھائی عجیب یہ ہو رہا وہ ہو رہا. ارے بھائی اس دنیا میں تو کوئی چیز ہمیشہ رہتی ہی نہیں. یہ صحت اور تندرستی ہمیشہ تھوڑا ہی رہے گی، ہمیشہ نہیں رہنے گی. ہر چیز کم ہوتی رہتی ہے، زوال ہوتا رہتا ہے اس کو، اور نظام الہی ہے، برداشت کرنا پڑے گا. ایک بات اور بیچ میں آ گئی، وہ بھی بتا دوں میں آپ کو، پہلے ہی بتانی تھی مجھے. جو بھی تکلیف ہو، جو بھی مشکل ہو، اس کو دور کرنے کے واسطے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. رو رو کر کہو اللہ سے. اس کی جو کوئی تدبیر ہو تو اس کو اختیار کرو. مثلا بیماری ہے، دوائی کھاؤ، پرہیز کرو، ورزش کرو. تو یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی صبر کے خلاف نہیں ہے. بس تین ہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یاد رکھنا. شروع میں جو بتائی ہے صبر اس کو کہتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، یعنی خوب دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے. تو ایسا ہوگا، کوئی اس کو پسند کرے جب ہوگا اور ناپسند کرے جب ہوگا ہوگا. اگر اس کو ہر وقت سوچے گا، ہر دکھ میں رہے گا، اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لے گا، صبر کرے گا، سکون میں آ جائے گا، سکون میں آ جائے گا. جی ایک انسان کو خود حالت پیش آتی رہتی ہے. ابھی وہ روپے پیسے میں کھیل رہا تھا، اب وہ پیسے کو تنگ ہو گیا. یہ ہے. تو یہاں بھی میرے دوستو وہی بات ہے، اپنے کاروبار کے لیے، روزی روزگار کے لیے دعا بھی کرو، کوشش بھی کرو. جو بھی آپ کر سکتے ہیں کوشش بھی کرو، اللہ کے نیک بندوں سے دعا بھی کراؤ. لیکن جب تک یہ تنگ حالی، تنگ دستی پیش آتی رہے، اس وقت تک برداشت کرو، برداشت. اولاد ہوگی جب تکلیف، نہ ہوگی جب تکلیف، نہ ہو جب تک تکلیف ہے ہی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میری اولاد بڑی قابل ہونی چاہیے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، منتری ہو، فلاں ہو، اور جب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ وہ گلیوں میں پھر رہا ہی آوارہ، پوچھو نا کتنا دکھ ہو، کتنی تکلیف ہو، کتنا دکھ، کتنی تکلیف ہو. تو پیارے بھائیو، اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ اتنا ہی کر سکتے تھے کہ اس کی تربیت اچھی کریں، اس کو سمجھاویں بجھاویں، اتنا ہی کر سکتے تھے آپ. اس کے لیے بہترین استاد کا انتظام کریں، اس کے لیے بہترین مدرسے کا انتخاب کریں، اس کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب کریں. اتنا ہی تو کر سکتے تھے آپ، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کسی کے بس میں. اب اگر آپ نے سب کچھ کیا اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی اولاد نہیں بنی، ہر وقت دکھ میں مت رہو،
ہر وقت اس کو مت سوچو، اس کو لیے مت بیٹھے رہو، بلکہ اب سمجھو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور برداشت صبر کے معنی میں نے شروع میں بتائے دیے، برداشت۔ بیماریاں ہیں، محرومیاں ہیں، بعض آدمی کو ہم یہ دیکھیں، یہ تو بیٹھا حقہ پیو جا، یا گاڑی میں بیٹھا ہنڈ ہے، سفید کپڑے رہیں اور خوب کھانا پینا سب بڑھیا، اور ایک دوسرا ہے بیچارہ ہر وقت محنت میں، مشقت میں، چاہے پھاوڑا چلا رہا، چاہے تشلہ چلا رہا، چاہے بسولی چلا رہا، چاہے آری چلا رہا، کچھ بھی کر رہا، ہر وقت مشقت میں۔ اور دیکھو بھائی، یہ کچھ نہیں کرتے، مزے لے رہے، مستی کر رہے۔ ایک ادھر ہم ہیں، کماتے کماتے مر لیے اور پھر پورا نہیں پھٹ رہا۔ تو صبر یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی، اور یہ باتیں آپ کی امید ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہیں۔ اور اگلی بات کبھی میں بھول جاؤں، ابھی بتا دوں آپ کو، صبر اور محرومی پر صبر، ایک بات سوچ کر فوراً آ جاتا ہے، فوراً صبر آ جاتا ہے۔ کیا؟ اللہ رب العزت ہماری ہر تکلیف کا بدلہ دے گا، ہر تکلیف کا بدلہ دے گا۔ جی ہاں، ابھی میں تفسیر کے دوران تفسیر کرتا ہوں ہفتے میں، ہر ہفتے، تو ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، کتاب دیکھ رہا تھا، معتبر آدمی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری دو جیب ہیں، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ ہم نے ادھر کوئی چیز تلاش کی، وہ ملی نہیں، پھر ہم نے ادھر تلاش کی، کوئی تکلیف ہوئی؟ ہم تو سمجھتے نہیں سو کوئی تکلیف ہوئی۔ زیادہ ہی الجھ جاویں، جس کے زیادہ ہی جیب ہو 5-7، اور وہ ڈھونڈو جار پاوے نا، پھر تو جھنجھڑ سی آوے ہے، نہیں تو ادھر تلاش کر لی، پھر ادھر تلاش کری تو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن یوں فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اس سے بھی گناہ معاف کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ایک جیب میں کوئی چیز تلاش کی، وہ ملی نہیں تو دوسری میں تلاش کی، اتنی سی تکلیف سے بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے، آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ ہے، ایک ایک چیز کا بدلہ دیں گے۔ دو چیزیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ آخرت میں بدلہ بھی دیں گے۔ دیکھو میں نے صبر کی باتیں بتائی آپ کو، اپنے دماغ سے وہ پریشان کرنے والے خیالات، پریشان کن خیالات نکالنے کی تدبیر بتائی میں نے آپ کو۔ اللہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور ہر تکلیف کا بدلہ دے گا۔ ٹھوکر لگی اس کا بدلہ دے گا، کانٹا لگا اس کا بدلہ دے گا۔ جی، رات کو گھبراہٹ ہو کہ آنکھ کھل گئی، پھر آنکھ لگ گئی، اس کا بدلہ دے گا۔ تو دیکھو یہ بات سوچنے سے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ تو دوستو، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی۔ وہ بات تو میں نے آپ کو بتائی دی تھی شروع میں ہی، جو آدمی چاہے وہ نہ ہو تو اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نوجوان آدمی شادی سے پہلے بڑے بڑھیا خواب دیکھتا ہے،
بہت خواب دیکھتا ہے، اور جس کو اللہ نے تھوڑی سی اچھی جوانی دے دی ہو، تھوڑا سا گورا رنگ دے دیا ہو، پیسے بھی کچھ تھوڑے سے ٹھیک ٹھاک سے ہوں، وہ تو آسمان سے کیا عرش سے بھی اوپر کی سوچنے لگے ہیں۔ اور کچھ ملے نہ ملے، بس بیوی ایسی ہونی چاہیے، بس ایسی ہونی چاہیے بس، اور اکثر و بیشتر ملتی نہیں، اور عادت تو اکثر و بیشتر سب کی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہی نہیں۔ تو پیارے دوستو، برداشت اور صبر، اس کے بغیر کام نہیں چلنے کا۔ دو ہی کام ہیں، تم روز ہر چھٹے مہینے لگائی نہیں بدل سکتے، اور تم اس کو بالکل اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتے۔ جی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورت کو بائی پسلی سے پیدا کیا، ہڈی ہے یہ، اگر اس کو تم بالکل سیدھی کرنی چاہو گے تو سیدھی نہیں ہونے کی، ٹوٹ جائے گی۔ تو برداشت کرو، یہ تو برداشت ہے اور سکون ہے، یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے، دونوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ کر لو۔ ٹینشن ہر وقت کی شکوہ شکایت سے اللہ ناراض، اور برداشت سے اللہ خوش۔ اس کا نام ہے میرے دوستو صبر۔ اکثر و بیشتر جو حالتیں پیش آتی ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے ایک بات ذکر کی تھی، اور مجھے اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ خاص طور سے جو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے سے بھی اچھی بنے، میرے سے بھی اونچا مرتبہ، میرے سے بھی زیادہ اچھی قابل بنے، لیکن نہیں بنتی۔ یہ تو میرے دوستو سنو، یہ جو صلاحیتیں، یہ قابلیتیں جو میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، یہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہیں، میری اپنی محنتوں سے کوششوں سے نہیں ہے، اور اولاد بھی ویسی بنے گی جیسا اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کراؤں، آپ کوششیں کریں، ہاں، لیکن اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو برداشت کریں، اس کا نام ہے صبر۔ یہ باتیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں صبر کی تھوڑی سی فضیلت بیان کرتا ہوں نا، پھر اگلی بات جو اور ذہن میں آئی ہے، بھائی ہمارے گناہوں کی سزا ہے، بھائی میں آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے۔ یہ بھائی میں بھی یہی کہتا تھا، میں بھی یہی کہتا تھا، اور اکثر ایسا ہی ہے، لیکن ان دونوں باتوں سے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب میں اس کے لیے ایک اچھی بات اللہ نے دل میں ڈالی، اللہ میری تربیت کر رہا ہے، اور یہ سچ ہے، اور یہ سچ ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو کوئی بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے اور اس کے اندر اتنی قابلیت اللہ نے رکھی ہوئی بھی ہے، تو اس کو کچھ مشکل حالات میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے، ایک حدیث پاک ہے، اور وہ اپنے اعمال سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا،
تو اللہ رب العزت اس کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ سب باتیں سوچو، انشاءاللہ صبر برداشت، صبر حاصل ہوگا، صبر حاصل ہوگا۔ جی ایک بات مجھے یاد ہے، وہ کتاب ہے بھی میرے پاس لیکن میں دیکھ نہیں پایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے غالباً، جی ہاں، کہ ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس دوسرے عالم میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہاں سب سے اچھی حالت میں علماء کو دیکھا۔ یہ فمام کے بعد کس کو دیکھا؟ صبر کرنے والے کو دیکھا، صبر کرنے والے کو دیکھا۔ یہ باتیں ہیں۔ ہاں دیکھو، میں ابھی آپ سے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز کا بدلہ دے گا، کانٹا لگا اس کا، ٹھوکر لگی اس کا، اور تو ایک جیب میں نہیں ملا دوسری جیب میں تلاش کیا، اس کا بدلہ۔ ہاں یہ بات تو میں نے بتا، اب آیت بھی یاد آ گئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کے بدلہ دیا جاوے گا اور بے حساب دیا جاوے گا، بہت دیا جاوے گا، بغیر تولے، بغیر گنے، بغیر حساب کا مطلب یہ ہے، بہت دیا جاوے گا۔ یہ اب بس میں آپ کو ایک آیت شریفہ کا ترجمہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے اوپر صبر کرنے والوں کا ذکر کیا ہے اور پھر یوں فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی سیدھی راہ پر ہیں، صبر کرنے والے ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اب میں اپنی بات کو شروع سے کہتا ہوں پھر، واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ اپنے بندوں کی ہر حالت سے باخبر ہے، ہر حالت سے باخبر ہے۔ اور اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ ایک تو جو ایمان لا کر توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہ معاف کراتے رہتے ہیں، ہاں، اور خاص طور سے جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر۔ جو کچھ اللہ نے ذہن میں ڈالا بالترتیب بلا ترتیب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرماوے اور اپنے نیک بندوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔